السلام علیکم، نیشن نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آل ورلڈ میرج ایسوسی ایشن بیورو سیالکوٹ مسٹر شانی کی قیادت میں نو منتخب عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تنظیم کے عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سیالکوٹ نے تقریب میں شرکت کرنے پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ تقریب میں آل ورلڈ ایسوسی ایشن چیئر پرسن اور چیئرمین نے خطاب کیا۔ ضلع ہری پور کے تھانہ سرائے سالہ پولیس کا امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اینڈ اسٹرائیک آپریشن ایس ایچ او تھانہ سرائے سالہ نے نفری کے ہمراہ تھانہ میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اینڈ اسٹرائیک آپریشن کا انعقاد کیا۔ دوران سرچ 40 گھروں کی چیکنگ کے دوران 3 بندوقیں، 1 پستول اور مختلف بور کے 100 عدد کارتوس برآمد کر کے اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ اندراج کر لیا۔ کرایہ داری ایکٹ کے تحت 1 اور سیکیورٹی ایکٹ کے تحت 1 فرد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ منچن آباد کے علاقہ مکلوڈ گنج واٹر فلٹریشن پلانٹس بند ہونے کی وجہ سے شہری کڑوا اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث فلٹریشن پلانٹس کا سامان چور لے اڑے۔ زیر زمین پانی خراب ہونے کے باعث لگائے جانے والے فلٹریشن پلانٹس انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث بند ہو چکے ہیں۔ 2 سال سے بند فلٹریشن پلانٹس کے ارد گرد گندگی کے ڈھیر، شہری وبائی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جامعہ گجرات سب کیمپس منڈی بہاولدین کے ڈائریکٹر پروفیسر ساجد تارڑ گولڈ میڈلسٹ نے کہا ہے کہ طلباء تعلیم پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ تعلیم یافتہ معاشرے کے بغیر ملک کی ترقی ناگزیر ہے۔ جامعہ گجرات کا سب کیمپس کم وسائل میں طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ گجرات سب کیمپس کے قیام کے لیے ہم نے دن رات جدوجہد کی اور یہ خواب پایا تکمیل کو پہنچا۔ اسی طرح یونیورسٹی کے قیام کے تعمیر کے لیے ضلع کی قیادت اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے۔ ملیر کراچی ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ کے چیئرمین نے کہا کہ گڈاپ ٹاؤن کے عوام کے درپیش مسائل حل کر رہے ہیں، جس سے عوام کو بھرپور ریلیف ملے گا۔ میرے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، میں اراکین کونسل کی مشاورت سے کام سر انجام دیتا ہوں۔ علاقائی مسائل پر رائے اور تجویزیں ممبران سے طلب کی ہیں۔ ہم کلک پروگرام کے تعاون سے گڈاپ ٹاؤن کے دیرینہ مسائل کو حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت جلد کلک کا ادارہ ہماری تجویز کردہ اسکیموں، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹ، سیوریج لائن، کمیونٹی سینٹر، پارکس اور دیگر کاموں کا آغاز کر دیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین میونسپل کارپوریشن اور دیگر بھی موجود تھے۔ اوکاڑا الخدمت ویلفیئر کونسل رینالہ خورد کے زیر اہتمام تعزیتی ریفرنس منعقد ہوا، جس میں شخصیت شفقت ہاشمی کی ہمشیرہ جبکہ دیگر احباب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اس موقع پر ضلع بھر سے مختلف شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مرحومین کی صحافتی، قانونی، سماجی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نوشیر فیروز سی پی ڈی آئی نے پاکستان میں بجٹ کی شفافیت کی صورتحال بین الاقوامی بہترین طرز عمل پر اپنی 4تھی سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ میراب پور کے مقامی ریسٹورنٹ میں شفاف بجٹ سازی پر اسٹیک ہولڈر ڈائیلاگ کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ میں وفاقی اور صوبائی سطح پر بجٹ سازی کے عمل میں خامیوں کی نشاندہی کی گئی اور بجٹ تجویزات پر شہری گروپوں، حکومتی اداروں اور اہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
ڈسٹرکٹ وزیرآباد اسپیشل مجسٹریٹ پرائس کنٹرول تحصیلدار نے سبزی منڈی گکھڑ کے دورہ پر دکانداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دکاندار گاہکوں سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت کریں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پٹواری، صدر سبزی منڈی اور دیگر بھی موجود تھے۔ کولو کی تحصیل تمبو کے علاقے کلی وڈیرا کریم داس شہر میں سحر پبلک گرامر اسکول کے سالانہ امتحانات 2023 رزلٹ کا اعلان کیا اور اس موقع پر پروقار تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا۔ اس دوران بچے اور بچیوں نے اچھے نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سحر پبلک گرامر اسکول میں اس وقت 200 کے لگ بھگ طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ کاموکی پاکستان پیپلز پارٹی سٹی کاموکی کے صدر عمران حبیب سرویا اور امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 67 سیٹھ محمد اصغر کی قیادت میں ایک بڑا قافلہ گوجرانوالہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران حبیب سرویا اور سیٹھ محمد اصغر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد سیاسی پارٹی ہے جس کے قائدین اور کارکنوں نے ملک کے استحکام اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل کے نواحی گاؤں چک نمبر 321 جی بی میں فری ہیپاٹائٹس اور HIV کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر اپنے عملے کے ساتھ مریضوں کو چیک کرتے ہیں اور ان کے ہیپاٹائٹس اور HIV کے نمونے مفت ٹیسٹ کے لیے لے جاتے ہیں۔ اگر کسی کا ہیپاٹائٹس ٹیسٹ مس بتاتا ہے تو پیر محل ہسپتال اور DHQ ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ بکھر پولیس لائنز میں کانسٹیبلان کی محکمانہ پروموشن امتحان لسٹ بی کا انعقاد کیا گیا۔ تحریری امتحان میں 121 امیدواران حصہ لے رہے ہیں۔ تحریری امتحان میں کامیاب ہونے والے امیدواران کا انٹرویو ہوگا۔ تمام مراحل کی مانیٹرنگ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر محمد نوید ہمراہ SP انویسٹیگیشن محمد اکرم خان اور پروموشن کمیٹی کے ممبران DSP لیگل جاوید اقبال اور دیگر افسران کر رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نگرانی اور ریکارڈنگ بذریعہ CCTV کیمرہ جات کی جا رہی ہے۔ صرف وہی امیدواران منتخب ہوں گے جو واقعی محکمانہ ترقی کے حقدار ہیں۔ اوکاڑا کرپشن اور بد تہذیبی کے بارے میں DPO اوکاڑا منصور امان نے کرپشن اور شریف شہریوں سے بد تہذیبی رویہ اختیار کرنے والے پولیس افسران اور جوانوں کو خصوصی احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن اور بد تہذیبی کرنے والے اہلکار کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہمیں گڈ اینڈ ویل پولیسنگ کا کردار ادا کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں نیشن نیوز۔